السلام علیکم، میں ہوں حفصہ حیدر، اور آج ہم ایم فل کے بارے میں جو بات کر رہے ہیں اس میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ آج سیکنڈ ویک چل رہا ہے، اور سیکنڈ ویک میں جو ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ ہے تحقیق۔ ریسرچ کیا ہوتی ہے؟ ریسرچ کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ ریسرچ میں ڈاکٹر شازیہ امرین جو ہیں انہوں نے جو پڑھایا اور یہ جو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو نوٹ کرنا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گی۔ سب سے پہلے کہ تحقیق، اب ہم محقق ہیں، جو تحقیق ہوتی ہے وہ سندی بھی ہوتی ہے، غیر سندی بھی ہوتی ہے۔ تحقیق کا فن جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ تحقیق کے فن میں کچھ بھی اس سے زیادہ نہ ہو، خالصتاً علمی اصول ہو، ردیف ہے، کافیہ ہے، سابقہ ہے، لاحقہ ہے، ایسا کچھ نہ ہو۔ من پسند موضوع ہو۔ لٹریچر میں موضوع کی تلاش کیسے کی جاتی ہے، یعنی تحقیق کے لیے آپ کو کیا چیز چاہیے؟ سب سے پہلے مصنف، اس کی شخصیت، ادیب بھی ہو سکتا ہے، شاعر بھی ہو سکتا ہے۔ سیکنڈ لیول پر کتاب جو ہے، کتاب بھی ہو سکتی ہے، اس کا تقابل بھی ہو سکتا ہے، شاعری اور نثری اور خود نوشت بھی ہو سکتی ہے۔ تیسرے نمبر پر اگر ہم کوئی بھی تحقیق کرتے ہیں تو اس کے بارے میں اصناف جو ہیں وہ اس پر بھی ہم تحقیق کر سکتے ہیں۔ اس میں غزل بھی ہو سکتی ہے، نظم بھی، ناول بھی، افسانہ بھی اور ڈرامہ بھی۔ اور چوتھے میں ادوار میں سے کچھ بھی ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں، جیسے کہ دکنی دور تھا، لکھنوی دور، اور خاص طور پر دور کوئی بھی ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں، جیسے کہ آج کل کا دور ہے اور اس دور میں کیا چل رہا ہے اور شاعر کیا کہہ رہے ہیں۔ کوئی خاص علاقہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی خاص تحریک بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ ترقی پسند تحریک اور رومانوی تحقیق۔ یہ مختلف قسم کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، میں اس لیے آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ جب ہم پڑھنے لگے تھے تو ہمارے پاس اس طرح کا کوئی مواد نہیں تھا۔ اتنے اچھے اگر آپ کے پاس ہوتے ہیں پی ایچ ڈی ڈاکٹرز، اور پھر آپ کو پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، اور پھر جب ہم جیسے لوگ وہاں پڑھنے جاتے ہیں تو آپ لوگوں کا بھی بھلا ہو جائے گا اس میں۔ اب ہم چلتے ہیں ادبی انجمن، جس میں انجمن ترقی اردو بھی ہو سکتا ہے، اکادمی آف ادبیات بھی ہو سکتا ہے، بزم ادب، ادبی رسائل جیسے کہ فنون ہے احمد ندیم قاسمی کا، اوراق ہے ڈاکٹر آغا صاحب کا، مائع نو ہے، قومی زبان ہے۔ مختلف قسم کے یہ چیزیں ہیں جن پر ہم تحقیق کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی ادبی رجحان پر کام کیا جا سکتا ہے، اور ساتھ میں اس کی تدوین بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم کوئی پیٹرن لے سکتے ہیں، جیسے کہ میر امن کا تجزیہ کروانا ہے باغ و بہار کے لیے، خاکہ بھی ہو سکتا ہے، اور یعنی آؤٹ لائن اس کی ہو سکتی ہے، انالیسز اس کے ہو سکتے ہیں، ابواب بندی ہو سکتی ہے، انتصاب ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اس کو تحقیق کا پیٹرن یہ بتایا گیا ہے کہ تحقیق کیسے کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے موضوع کو سلیکٹ کرنا ہے، جیسے کہ باغ و بہار، اور اس کو از میر امن، اور پھر تجزیاتی مطالعہ۔ پھر ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے ہم خاکہ بنائیں گے، یعنی آؤٹ لائن بنائیں گے، پھر ہم اس کے مختلف قسم کے چیپٹرز یعنی ابواب بندی کریں گے، پھر انتصاب کریں گے، یعنی کسی بھی اپنے پیارے استاد، اپنے ماں باپ یا اپنے ارد گرد کسی بھی انسان کے لیے اظہار تشکر ہوتا ہے۔ منسوب نام کرنا اتنا ضروری نہیں ہے، مگر ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ اینی وے، یہ انسان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ انتصاب کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، مگر محقق کے لیے کوئی اتنی زیادہ اس کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ پیش لفظ بہت زیادہ ضروری ہے، پھر اظہار تشکر، جو مختلف قسم کے لوگ آپ کی مدد کر رہے ہوتے ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ باب اول میں کیا ہوتا ہے؟ باب اول میں سپوز میر امن ہیں، سوانح ہیں، تصانیف ہیں ان کی۔ دوسرے باب میں کیا ہوگا؟ کتاب کا تعارف ہے، نثری داستانوں کی روایت ہے۔ اردو کی نثری داستانوں کی روایت، باغ و بہار کا تجزیاتی مطالعہ۔ سب سے پہلے ہم موضوع کی طرف آئیں گے کہ موضوع ایکچولی کیا ہے۔ ہم جو پڑھ چکے ہیں اس میں باغ و بہار کی جو داستان ہے وہ ایکچولی ایک عشقیہ داستان ہے، تو ہم اس کو کس پیٹرن سے لے کر آگے چلیں گے؟ اس کا پلاٹ کیا ہے، اس کے کریکٹر کیا ہیں، اس کی تہذیب کیا ہے، اس کی معاشرت کیا ہے، اس کا اسلوب کیا ہے، اور اس کی زبان و بیان کیسی ہے۔ اینڈ میں جو ہوگا وہ ہم محاکمہ،
حاصل بحث نتیجہ کنکلوژن ہوتا ہے. کتابیات ہوتی ہیں، ضمیمہ جات ہوتے ہیں، اور ہم نے کس کس جگہ سے یہ ریسرچ لی ہے، کون کون سی بکس ہیں جن سے استفادہ کیا، اسے الفابیٹکلی ہم لکھ لیں گے. پھر ہم جس شخصیت پر، جس کتاب پر سر ورق پر اس کی تصویر لگائیں گے. اور یہ ہے تحقیق کا ایک باب جو کہ مکمل ہوا. تحقیق کیسے کی جاتی ہے، تحقیق اس طرح سے کی جاتی ہے، یہ آج کا ہمارا لیسن ہے. اور میں نے اپنی طرف سے سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے. اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے یا آپ کو میں سمجھانے سے قاصر رہی ہوں تو اس کے لیے معذرت ہے. اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.